وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال نماز کے اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے، اور ہمارے یہاں عام طور پر جلد بازی کی جاتی ہے۔ کبھی امام سے پہلے مقتدی رکوع یا سجدہ کر لیتا ہے اور کبھی ساتھ ہی میں کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سجدہ میں کب جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ترین فرمان ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے مقتدی نماز کے ارکان کو ادا کریں۔ خاص طور سے سجدہ میں بہت سے لوگ جلد بازی کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں برا ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، لم یحن احد منا ظہرہ حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، تو کوئی بھی اپنی پیٹھ تک کو نہیں جھکاتا، ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ کو اس وقت تک نہیں جھکاتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہیں چلے جاتے۔ ثم نقع سجودا بعدہ، پھر ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ میں جانے کے بعد سجدہ کے لیے جھکتے تھے۔ یہ صحیح بخاری 811، مسلم 474، کہ کان اذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع اللہ لمن حمدہ وانتصب المأمومون، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور تمام مقتدی بالکل سیدھے کھڑے رہتے، وانتصب المأمومون خلفہ من رکوعهم، رکوع سے سر اٹھا کر اور تمام مقتدی کھڑے رہتے، ظلوا قیاما علی حالہم، کھڑے ہی رہتے، ولم یحن احد منہم ظہرہ، اور کوئی اپنی پیٹھ تک کو نہیں جھکاتا ہے، یعنی جھکتا بھی نہیں، بالکل سیدھا کھڑا رہتا ہے، ولم یبادر الی السجود حتی یسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بھی سجدہ کے لیے جلد بازی نہیں کرتا بلکہ کھڑے رہتے سب، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے اور پھر جو آپ کے پیچھے صحابہ ہوتے وہ سجدہ میں جاتے۔ اس کی شرح میں امام نووی کہتے ہیں، وفی ھذا الحدیث ھذا الادب من آداب الصلاۃ، نماز کے آداب میں سے اہم ترین ادب یہ ہے، وهو ان السنة لا الا ينحني الماموم للسجود حتى يضع الامام جبهته على الارض، کہ مقتدی اس وقت تک نہ جھکے سجدہ کے لیے جب تک کہ امام اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دے۔ وعلى هذا فالمشروع للمأموم ان يتابع الامام امامه بعد انتقاله الى الركن مباشرة، اس بنا پر اس سے معلوم ہوا کہ مقتدی کے لیے مشروع یہ ہے کہ امام کی اقتداء کرے، ہر رکن کو امام کے بعد ہی ادا کرے۔ فالعبرۃ بفعل الامام لا بتکبیرہ، بعض لوگ اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی فوراً رکوع میں سجدے میں چلے جاتے ہیں، نہیں، دیکھیں کہ جب تک امام
رکوع نہیں کر لیا تب تک آپ رکوع نہ کریں، جب تک امام سجدے میں نہیں گیا ہے تب تک آپ سجدے کے لیے نہ جھکیں۔ وَهَذَا فِي مَنْ يَرَى الْإِمَامِ، جب امام نظر آ رہا ہو تب۔ اما من لا يراه من المامومین، لیکن جو مقتدی امام کو نہ دیکھ رہا ہو اس کے فإنه يقتدي بقوله، تو ایسی صورت میں امام کی آواز پر ارکان ادا کرے گا۔ فیبدأ فی الانتقال الی رکن بعد انتہاء الامام من التکبیر، جب امام تکبیر یا تسمیع وغیرہ بول دے تب مقتدی رکن کو ادا کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں صحابہ کے بیانات موجود ہیں کہ ہم لوگ اس وقت تک سجدے کے لیے جھکتے بھی نہیں تھے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے نہ جاتے۔ سجدے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تب ہم سجدے کے لیے جھکتے تھے۔